جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف۔ کور کمانڈر ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے 33 ملزمان کی ضمانت ہو گئی۔ ہم نے عافیہ صدیقی کو لانے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب دوبارہ کوشش کریں گے، یہ کہا اسحاق ڈار نے، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس نقوی کو برطرف کرنے کی سفارش کر دی۔ یہ 3 موضوع ہیں جن پر بات کرنی ہے، اور سب سے پہلے دل کر رہا ہے کہ عافیہ صدیقی پر بات کروں۔ عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی، جس کو 80 سال کی قید کی سزا ہوئی ہے اور جو اس وقت امریکی جیل میں ہے اور بڑی بری حالت میں ہے، وہ امریکہ جس کا منافقانہ رویہ رہا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ امریکہ جس نے غزہ میں نسل کشی کو جائز قرار دیا اور ہر بار اقوام متحدہ میں جنگ بندی کے حوالے سے کی جانے والی کوشش ویٹو کر دی، وہ امریکہ جو اپنے ایک شہری کے لیے ایک ملک کو تباہ کر سکتا ہے لیکن ایک ملک تباہ ہو جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور کئی ملکوں کو تباہ کرنے والا امریکہ جس کی جیل میں عافیہ صدیقی ہے، اور جس کے اپنے وکیل امریکی نیشنل وکیل نے، جو عافیہ صدیقی کا وہاں وکیل ہے، جو انسانی حقوق کے حوالے سے بھی کافی کوششیں کر چکا ہے عافیہ صدیقی کے لیے، اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم ہے، اس امریکی وکیل نے، امریکی نیشنل نے بتایا کچھ عرصہ پہلے کہ عافیہ صدیقی بڑی بری حالت میں ہے۔ 2 مرتبہ جیل کے گارڈز اس سے جنسی زیادتی کر چکے ہیں، اور کئی بار، متعدد بار، انگنت بار جیل کے قیدی عافیہ صدیقی سے جنسی زیادتی کر چکے ہیں۔ یہ خبر جب امریکی وکیل نے دی تو اس نے خود کہا کہ میں اس پر شرمندہ ہوں اور اس حوالے سے امریکہ کا کردار شرمناک ہے، لیکن ہمارے ہاں کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ نگران حکومت جو ہر کام کرتی رہی، ہر دعویٰ کرتی رہی، ہر بیان دیتی رہی، لیکن اس حوالے سے جب یہ خبر سامنے آئی، ایک وزیر تک نہیں بولا، کسی نے ایک بیان تک نہیں دیا۔ پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ جیل میں ہے، اگر فرض کریں اس نے کوئی جرم کیا ہے، لیکن جب قیدی جیل میں ہو اور وہ خاتون ہو اور اس سے جیل کے گارڈ زیادتی کر رہے ہوں، جنسی زیادتی، قیدی جنسی زیادتی کر رہے ہوں، اور پاکستانی حکومت کچھ نہ بولے، شرمناک اور افسوسناک۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے دور حکومت میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تب بھی بہت کوشش کی، اور پھر میں نے ابھی جب پی ڈی ایم حکومت 16 مہینے کی تھی تب 3 مرتبہ امریکی وزیر خارجہ سے بات کی، لیکن امریکی حکومت نہیں مانی۔ اب یہ تو اسحاق ڈار صاحب کی بات پر یقین کرنے کو دل تو نہیں کر رہا، اور کوئی حکومت نے مطلب اس 16 مہینے میں اگر انہوں نے بات کی تھی تو کوئی انہوں نے بتایا نہیں کہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور اب اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ اب جب ہماری حکومت بنے گی، کابینہ بنے گی، تو ہم ایک مرتبہ پھر کوشش کریں گے۔ اچھی بات ہے، پہلے اگر نہیں کیا یا کیا ہے وہ گزر گیا، اب کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایسی حالت میں جب ایک پاکستان کی بیٹی، جب ایک خاتون اتنی بری حالت میں، جس کی مینٹلی اور فزیکلی بہت بری حالت ہے، اس کی بہن اس کو مل چکی ہیں، اور یہاں سے ان کی بہن کے وکیل جو ہیں وہ بھی ساتھ مل چکے ہیں، اور وہ تصدیق کر چکے ہیں کہ بہت بری حالت میں ہے۔ ظاہر ہے جو اتنا ذہنی جسمانی تشدد جس پر ہو رہا ہو، ٹارچر ہو رہا ہو، جنسی زیادتی ہو رہی ہو، اور بے یار و مددگار کسی اور ملک میں قید ہو، اور ایسی قید ہو کہ پتہ ہو کہ زندگی شاید یہیں گزرے، اس کی کیا ذہنی اور جسمانی حالت ہو سکتی ہے۔ ہر پاکستانی حکومت کو اول ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی، ہر پاکستانی حکومت کی، لیکن بدقسمتی سے کسی حکومت کی یہ ترجیح نہیں ہے۔ یہاں طبقہ اشرافیہ کی
किसी खातून के साथ कोई हल्का सा बयान आ जाए उस खातून के ख़िलाफ़, किसी ताकतवर, किसी पैसे वाले, किसी बड़े की औरत के हवाले से, तो शोर मच जाता है। मरीम नवाज़ साहबा पे मुकदमा बना तो नवाज़ शरीफ साहब ने दुख का इजहार किया कि मेरी बेटी पर मुकदमा बन गया। और फरियाल तालपुर गिरफ़्तार हुई तो बिलावल भुट्टो ने ऐलान जंग किया। मरीम नवाज़ साहबा गिरफ़्तार हुई तो बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में कहा, इमरान खान तुम बेगैरत हो, और यहाँ अगर किसी बड़े की खातून कुछ भी उसके साथ हो जाए, कोई एक बयान उसके ख़िलाफ़ हो जाए, तो पूरा एक मोमबत्ती ब्रिगेड है हमारी ख़वातीन का, जो लिबरल्स हैं, रोशन ख्याल हैं, जो घाना और रवांडा में अगर कोई जुल्म हो तो यहाँ मोमबत्तियाँ जलाती हैं, इhtजाज करती हैं। किसी औरत मार्च वाली को आफिया सिद्दीकी शायद याद नहीं, किसी ने उसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाई, किसी ने अमेरिका की मजम्मत नहीं की, किसी ने अमेरिका के इंसानी हकूक़ के हवाले से बात नहीं की। शायद यही हमारा भी दोहरा मयार है, मुनाफिकाना मयार है, मुनाफिकाना रवैया है। क्या कहा जाए इस पे? बेबसी होती है, अपने आप पर गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है। अब आ जाइए कोर कमांडर हाउस के हवाले से। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को कोर कमांडर हाउस घिराव जलाओ के मुकदमे में गिरफ़्तार 33 मुलज़मान की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है इस हवाले से कि लग रहा था कि इन मुलज़मान को सज़ाएँ होने तक ज़मानत नहीं मिलेगी, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी ने अदालत ने इन मुलज़मान की ज़मानत मंजूर कर ली। 102 के करीब वो लोग हैं जो इस वक्त जिनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होना है, वो अरेस्ट हैं। इसके अलावा सैकड़ों और गिरफ़्तार हैं, और जिनमें ये 33 मुलज़मान की ज़मानतें हुई हैं। ज़मानतें होने का मतलब है शवाहिद का ना होना, ज़मानतें होने का मतलब है कि ये गुनाहगार नहीं थे, ज़मानतें होने का मतलब है कि इन पर चार्जेस सख्त नहीं थे। इनकी ज़मानतें हुई, और जहां 9 मई के हवाले से ये ज़मानतें हुई हैं, और 9 मई के हवाले से इमरान खान ने जहां कहा था गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि मैं कोर कमांडर एलामिया की मुकम्मल तायद करता हूँ, और कोर कमांडर एलामिया ये था कि 9 मई के किसी मनसूबा साज, किसी हौसला अफजाई 9 मई के करने वाले को, 9 मई के हवाले से गलत ख़बरें फैलाने वाले को, और 9 मई करने वाले किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वहाँ अगले दिन इमरान खान ने कहा कि मैं कोर कमांडर एलामिया की तायद करता हूँ, और 9 मई के मुलज़मों को सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ इमरान खान के इस बयान को एक लचक के तौर पर देखा गया तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में, इमरान खान के इस बयान को मसाहलत की सियासत के तनाजुर में देखा गया। वहीं गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है, और ये बड़ा बयान इस हवाले से कि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में से हैं जो अग्रेसिव सियासत करते हैं। उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैंने इमरान खान के उस बयान को भी खुश आमदीद कहा था, और इस बयान को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को मैंने कहा था कि उनको शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी में भी जाना चाहिए था, बावजूद इसके कि वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है क्योंकि वो जाली वोटों से बना है, बावजूद इसके कि वो समझते हैं कि धांधली हुई है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, बावजूद इसके कि उनका मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो बयानिया है तहरीक इंसाफ का। लेकिन अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला बने खैबर पख्तूनख्वा के, तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तौर पर उन्हें आना चाहिए था, ना कि तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर बहसीयत अली अमीन गंडापुर। और ये बड़ी सिंबॉलिक विक्ट्री होती अली अमीन गंडापुर की कि वहाँ जहाँ प्रेसिडेंट हाउस में बाकी वज़राए आला बैठे थे, वहीं अली अमीन गंडापुर बैठते, और वो अली अमीन गंडापुर जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी और वो पुलिस से बच के भाग रहे थे, उन पर पर्चे थे, मुकदमे थे, तो ये बड़ी सिंबॉलिक विक्ट्री होती। लेकिन ये खुशाइंद बयान है अली अमीन गंडापुर का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का,
حالات، میری دعائیں حالات ایسے ہی رہیں، عمران خان صاحب بھی اپنے اسی بیان پر رہیں، اور علی امین گنڈا پور کا بھی یہی بیان، اسی بیان پر وہ عملی طور پر رہیں، تحریک انصاف اسی بیان پر آگے بڑھے، کیونکہ تحریک انصاف کے اصل حریف مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے اور باقی سیاسی جماعتیں ہیں، فوج نہیں ہیں۔ جب تحریک انصاف فوج کے مقابلے میں آتی ہے تو فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، باقی سیاسی جماعتیں۔ اور قومی اسمبلیوں کے اندر رہ کر تحریک انصاف کو اپنی جد و جہد کرے، عدالتوں میں کرے اور سیاسی طور پر کرے، لیکن اداروں سے لڑ کر نہ کرے۔ اداروں سے تحریک انصاف کی لڑائی ہوگی تو بینیفیشری یہ جماعتیں ہوں گی، جیسے کہ پیچھے بینیفیشری یہی جماعتیں تھیں اور تحریک انصاف ٹوٹتی رہی، کریک ڈاؤن ہوتا رہا، چار دیواری کے تقدس پامال ہوتا رہا، انسانی حقوق پامال ہوتے رہے، پکڑے جاتے رہے، تحریک انصاف سے اس کے سیاستدان پارٹی چھوڑتے رہے، اور بینیفیشری کون تھا؟ یہی سیاسی جماعتیں۔ لہٰذا تحریک انصاف کو سیاست کرنی چاہیے، سیاسی میدان میں ان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ سیاسی میدان میں تحریک انصاف نے سب کو پچھلے الیکشن میں جو ضمنی ہوا تھا اس میں بھی ہرایا، اور اب ایک مرتبہ پھر ساری سیاسی جماعتوں کو ایک اکیلے ہو کر تحریک انصاف نے ہرایا، اور بلہ بھی پاس نہیں تھا، ٹیم بھی سی تھی، کپتان جیل میں تھا، پلینگ فیلڈ بھی نہیں تھی، اس کے باوجود ہرایا۔ لہٰذا اگر سیاسی میدان میں تحریک انصاف کام کرے، آگے بڑھے، تو یہ ریت کی دیواریں ہیں۔ لہٰذا بینیفیشری ان کو نہیں بنانا چاہیے، ان کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہیے، اور یہ ایک اچھا بیان ہے۔ جہاں علی امین گنڈا پور مسالت کی بات کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ تمام معاملات عدالتوں اور اسمبلی میں حل کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہیں عدالت مطلب سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی سفارش کی ہے، اور یہ سفارش صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے۔ حتمی فیصلہ صدر عارف علوی کریں گے۔ یاد رہے کہ جسٹس نقوی استعفیٰ دے کر گھر جا چکے ہیں، اور ان پر ان کے خلاف 10 درخواستیں آئی تھیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کے خلاف ریفرنس بنا تھا، اور اس میں مین 2 آڈیو لیکس تھیں، جن میں ایک وہ پرویز الہی سے بات کر رہے ہیں، اور باقی مالی فوائد تھے، ذرائع آمدن، اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ ہونے، اور اس پر عین کارروائی کے درمیان جسٹس نقوی استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے، اور اس کے استعفیٰ دینے کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی جاری رکھی اور انہیں عہدے سے برطرف کر دیا۔ اب وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ یہ عہدے سے برطرف کرنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور جسٹس نقوی کو ریلیف نہیں ملتا، یا وہ جب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ان کو ریلیف نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پینشن ختم، ان کی مراد ختم، ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی ساری مراد ختم، اور ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کی ایک خاص مدت 2 سال کے بعد وہ بحیثیت وکیل بھی پریکٹس جاری نہ رکھ سکیں۔ اب اس کیس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی جج جس پر الزامات ہوں، اگر وہ استعفیٰ بھی دے جائے تو اس کی کارروائی جاری رہنی چاہیے، لیکن جسٹس نقوی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف کی گئی ہیں، اور یہ ایک سیاسی فیصلہ اس کو سمجھا جانا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جسٹس نقوی ان ججز میں تھے جن کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، اور ان کا قصور وہاں سے شروع ہوا تھا جب انہوں نے اور جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس بندیال کو ایک کیس میں یہ نوٹ بھجوایا تھا کہ آپ 2 صوبوں کا الیکشن نہیں ہو رہا، اس پر اگر آپ چاہیں تو از خود نوٹس لیں، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نوٹس لیا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بینچ بنے، بینچ ٹوٹے، سپریم کورٹ کے فیصلے آئے کہ مقررہ وقت کے اندر 2 صوبوں میں الیکشن کرواؤ، لیکن وہ الیکشن نہیں کروائے گئے۔ پی ڈی ایم حکومت، شہباز حکومت نے پارلیمنٹ کے پیچھے چھپی، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، آئین توڑا، مگر الیکشن سے بھاگے، مگر الیکشن نہیں کروائے۔ یہاں سے جسٹس نقوی کے خلاف
منظم مہم شروع کی۔ مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نون والوں نے انہیں جسٹس نقوی کو متعصب جج کہا اور عمران دار جج کہا، مطلب عمران خان کے سہولت کار، عمران خان کے لائک مائنڈڈ ایماندار ججز نہیں کہا۔ اس کے بعد آڈیوز 2-3 آئیں، جسٹس نقوی پر الزامات لگنے شروع ہوئے، ان کی تصویریں دکھا دکھا کر جلسوں میں ان کے خلاف تقریریں کی، منظم مہم چلی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 10 کے قریب شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں آئیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی جاری ہوئی، لیکن اس کارروائی جاری کے دوران جسٹس نقوی نے استعفیٰ دے دیا، اور سپریم کورٹ کا اور قانون یہ ہے کہ جب جج استعفیٰ دے دے تو سپریم کورٹ میں اس جج کے خلاف، سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف کارروائی جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ لیکن پھر ایک عجوبہ ہوا کہ نگران حکومت سپریم کورٹ میں گئی اور ایک کیس کا بہانہ، ایک کیس کی آڑ میں گئی اور کہا کہ اگر جج کے خلاف کارروائی جاری ہو رہی ہو اور وہ استعفیٰ دے دے تو اس کے خلاف کارروائی جاری رکھنی چاہیے، اور پھر اس پہ 4-1 سے فیصلہ آ گیا کہ بالکل کارروائی جاری رکھنی چاہیے، اور پھر ان کے خلاف کارروائی جاری رکھی گئی۔ یہ ایک یک طرفہ کارروائی تھی، اس لیے کہ جسٹس نقوی نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور پھر اب فیصلہ آیا کہ انہیں عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ جسٹس نقوی نے اس فیصلے کو، اس رائے کو، سپریم جوڈیشل کونسل کی اس رائے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ان کا بیان سامنے آیا کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہے، میں کارروائی کا حصہ نہیں تھا، استعفیٰ دینے کے بعد جج کے خلاف انکوائری جاری رکھنے کی قانون اجازت نہیں دیتا، میں نے استعفیٰ دیا، صدر نے تسلیم کیا، سرکاری گزٹ میں شائع ہوا، اب جوڈیشل کونسل استعفے کو عہدے سے برطرف کرنے میں کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟ جسٹس نقوی نے کہا کہ میں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے 26 درخواستیں دیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو 26 درخواستیں دیں، کسی ایک کا مجھے جواب نہیں ملا۔ میں نے کون سا مس کنڈکٹ کیا ہے، عہدے کے غلط استعمال کے شواہد کہاں ہیں، میں چیلنج کروں گا۔ تو یہ ایک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک جج استعفیٰ دے دے تو اس کے خلاف جو جاری کارروائی ہے وہ جاری رکھی گئی اور اسے عہدے سے برطرف کرنے کی سفارش کی گئی۔ اب اس کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ سارے قابل احتساب ہوتے ہیں، ہونی چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی اشرافیہ کی ایک منظم مہم کا شکار ہو گئے جسٹس نقوی، اور آپ جسٹس نقوی ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، جسٹس کھوسہ ہوں، جسٹس ثاقب نثار ہوں، جسٹس عمر عطاب بندیال ہوں، یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے ہاؤس آف شریف کے خلاف فیصلے دیے، پاناما لیکس میں فیصلے دیے، اور نواز شریف کی نااہلی اور اس کے بعد سارے فیصلے ہوئے۔ تو اب ان کو مثال عبرت بنا رہے ہیں یہ ہمارے سیاستدان، اور وہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا گاڈ فادر اور سسلین مافیا، تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار ان کا۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ان ججز کو کسی کو استعفیٰ دینا پڑے، کسی کو برطرف کیا جائے، کسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد مسلسل اس کے خلاف مہم چلائی جائے، تو کون سا جج آئندہ ایسا ہوگا جو ان بڑوں کے خلاف فیصلہ دے سکے گا؟ یہی ہوتی ہے بنانا ریپبلک، یہی ہوتے ہیں مافیاز جو اس طرح آپریٹ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی عدالت ان کے خلاف فیصلہ دینے کی جرت نہ کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہو، سلمان شہباز کی واپسی ہو، اور اب حسن نواز اور حسین نواز کی واپسی ہو، عدالتیں دھڑا دھڑ ریلیف دے رہی ہیں ان کو، اور جب کوئی ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر عدالتوں پر چڑھائی ہوتی ہے۔ اور یہ مسلم لیگ ہی ہے جس کی تاریخ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، سپریم کورٹ تقسیم کی، بریف کیس چلے، ججز 2 عدالتیں لگی سپریم کورٹ میں، اور پھر جو ان کے خلاف جج تھے جیسے سجاد علی شاہ، ان کو گھر جانا پڑا۔ تو اب کون ان لوگوں کے خلاف بات کرے گا اور کون ان لوگوں کو سزا دے گا یا ان کے خلاف فیصلے دے گا؟ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ جہاں یہ عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے، وہاں ایوان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے لیے عدالتوں میں لڑ رہی ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں آواز اٹھا رہی ہے، دھاندلی کے شور مچ رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں اسمبلیوں میں، اور اب ایک تحریک انصاف ایک طریقے استحقاق لا رہی ہے
قومی اسمبلی میں سپریم اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کے خلاف کہ عدالت کے حکم کے باوجود تحریک انصاف کے سیاستدانوں کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا، استحقاق مجروح ہوا، اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب وہ وہاں گئے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا، لہٰذا تحریک استحقاق آ رہی ہے اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کے خلاف۔ اس وقت پاکستان اور پاکستانی قوم ایک بند گلی میں ہے، کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں، کچھ معاملات سڑکوں پر ہیں، کچھ پارلیمنٹ پر ہیں، ہر طرف شور شرابہ ہے، ہر طرف رولا پڑا ہوا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اس وقت جو پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں وہاں میچ روکنے پڑ جاتے ہیں، جب پورا اسٹیڈیم عمران خان کے نعرے مار رہا ہوتا ہے تو میچ روکنے پڑ جاتے ہیں، اور قومی اسمبلی میں اگر اپوزیشن کے سیاستدان تقریریں کر رہے ہوں تو پی ٹی وی جو باقی سب کچھ براہ راست دکھا رہا ہوتا ہے وہ اس وقت اشتہار چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دو دن پہلے پنڈی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا تھا، وہاں سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی جو اب پی سی بی کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، وہ ایک سفارت کے کار کے ساتھ جو ہی بیٹھے گراؤنڈ میں میچ دیکھنے کے لیے تو ان کو دیکھ کر پورا اسٹیڈیم عمران خان کے نعرے مارنے لگ گیا، اور اس کے بعد پھر ان آواز بند کرنا پڑی، لیکن بات ساری سوشل میڈیا پہ آ گئی، اور اسی طرح ہوتا ہے ہر میچ میں، اسی طرح ہو رہا ہے۔ اور جب بھی کوئی نظر آتا ہے حکومت کا آدمی تو نعرے تیز ہو جاتے ہیں۔ ملک ایک عجیب و غریب دورائے پر ہے، اس وقت ضرورت ہے مفاہمت پاکستان کی، تاکہ پاکستان کے اور قوم کے مسائل حل ہو سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔